بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، میں ہوں حکیم ہومیوپیتھک ڈاکٹر حافظ خدا بخش لاشاری، دوست ہربل دواخانہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے جوڑ درد۔ جوڑوں کا درد انتہائی پریشان کن مرض ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کے اس ماڈرن میڈیکل سائنس کے دور میں ڈاکٹر حضرات، بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جوڑوں کے درد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب جب انسان کی عمر بڑھتی ہے اور یہ جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے تو یہ اکثر خاص طور پہ گھٹنوں کے درد کے لیے آپریشن کرتے ہیں، نئے جوڑ ڈالتے ہیں، مگر یہ کہ اس مرض کا علاج نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں گے تو کافی ماہرین جو ہیں وہ آپ کو اگر جو سچی بات بتائے گا، جو ٹھیک بات بتائے گا، وہ یہ کہے گا کہ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، یہ کیلشیم کی کمی سے ہوتا ہے، کیلشیم کے ادویات کھائیں، غذائیں کھائیں، یہ کریں وہ کریں، تو پراپر علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوڑوں کا درد ہوتا کیوں ہے۔ اس کے چند اسباب ہیں، پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کی جب عمر بڑھتی ہے تو اس کی صحت کمزور ہوتی ہے، مختلف بیماریوں کے اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ پھر جب ایک سبب یہ ہے کہ انسان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی اچھے طریقے سے صفائی نہیں ہوتی، تو یورک ایسڈ اور بلڈ یوریا جیسے کچھ ایسے فاسد مادے، تیزابی مادے جو گردوں اور پیشاب کے ذریعے صاف ہو کے باہر نکل جانے تھے، اب خون گاڑھے ہونے کی وجہ سے وہ نہیں نکل سکتے، وہ خون کے اندر مکس ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے تیزابی اور زہریلے مادے جسم کے اندر رکتے ہیں تو وہ جب خون گردش کرتا ہے وہ جوڑوں میں جاتے ہیں تو وہ زیادہ جوڑوں میں رکتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں جوڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتا ہے، درد ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ خون گاڑھا ہو گیا، اس وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جوڑوں کے اندر جو چکناہٹ ہے جو اللہ نے رکھی ہے، جس کو گریس کی طرح ایک مادہ ہے جس کو سائنویل فلوئڈ بھی کہتے ہیں، وہ چکناہٹ اور وہ چکنائی والا مادہ جو جوڑوں کو آپس میں رگڑتے بچاتا ہے وہ عمر کے حساب سے کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی یہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ اور بھی بہت مختلف وجوہات ہیں۔ تو اصل ہم طب، حکمت اور ہربل میں جو علاج کرتے ہیں، جو مرض اور شفا کا بنیاد ہے اصل، وہ ہے مزاج۔ مزاج یہ ہے کہ یہ جو مرض اور بیماری ہوتی ہے یہ مسکولر ٹیشوز کے اوور فنکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کو ہم عضلاتی مرض کہتے ہیں۔ اب جوڑ درد بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بڑے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ایک چھوٹے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ بڑے جوڑوں کو درد کو طب میں وجع المفاصل کہتے ہیں، چھوٹے جوڑوں کے درد کو نکرس کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اس کی ایک کلاسیفیکیشن ہے یہ دونوں ہی جو ہیں وہ عضلاتی مرض ہیں یا مسکولر ٹیشوز کے اوور فنکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں آپ لوگوں نے ٹھنڈی چیزیں اور بادی چیزیں نہیں کھانی، ٹھنڈی چیزیں اور بادی چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں۔ جوانی کے اندر انسان کے جسم میں حرارت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، وہ جتنی بھی ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہے وہ اس کو زیادہ اثر نہیں کرتی۔ بڑھاپے میں انسان کا مزاج جب کمزوری اور ویکنیس ہوتی ہے تو اس صورت میں انسان کا جو اندرونی باڈی ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان کو ٹھنڈی چیزیں اور بادی چیزیں زیادہ اس کی طبیعت کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو جوڑوں کا درد ہے یہ مسکولر ٹیشوز کی وجہ سے ہے، یہ سردی اور خشکی یا خشکی اور سردی کا مرض ہے، جسم میں حرارت کم ہو جاتی ہے۔
اس کے اندر سب سے پہلے ہم آپ کو غذاؤں کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ ہم انشاءاللہ آج کے بعد اپنے ہر لیکچر کے اندر ہر بیماری میں جہاں ہم آپ کو ادویات کے بارے میں بتائیں گے، بیماری کی آپ کو تفصیل اور اس کا تعارف کروائیں گے، وہاں ہم آپ کو اس کی غذائیں بھی بتائیں گے کہ نیوٹریشن جو ہے، غذا جو ہے وہ بہت ضروری اور مست ہے۔ غذا کا بھی ہمارے مرض کے اندر بہت عمل دخل ہے۔ ہمارے دوست محمد صابر ملتانی جو حکمہ کے استاد ہیں، جو طب کے ایک بہت بڑے محقق ہیں، پاکستانی ایک نامور حکیم ہیں، انہوں نے جو طب میں تحقیقات کی ہیں، انہوں نے اس علاج بالغذا کی بنیاد بھی رکھی۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو اجزاء ہم زیادہ کھاتے ہیں جسم کے اندر، وہ خون کے اندر وہ اجزاء بڑھ جاتے ہیں، اور جو چیزیں ہم کم کھاتے ہیں وہ اجزاء جسم کے اندر کم ہو جاتے ہیں۔ اب جس طرح کی غذائیں زیادہ کھائی جاتی ہیں وہ ٹیشوز اوور فنکشن ہو جاتے ہیں، اور جو غذائیں کم کھائی جاتی ہیں وہ ٹیشوز انڈر فنکشن ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی جوڑوں کے درد میں جو بادی چیزیں ہیں اور ٹھنڈی چیزیں ہیں وہ نقصان دیتی ہیں۔ اب ڈاکٹر تو زیادہ طور کیلشیم پر دیتے ہیں، بھئی یہ کیلشیم کی کمی سے وجہ ہوتا ہے، اور کیلشیم والی آپ ٹیبلٹ کھائیں، دوائیں کھائیں، غذائیں کھائیں، جو بھی کریں۔ اور کیلشیم کی جتنی بھی دوائیں آتی ہیں، وہ چاہے ٹیبلٹ ہو، سیرپ ہو، یا جس صورت میں بھی، وہ انتہائی ہارڈ ہے، سخت ہے، جسم کے اندر ہضم بھی بہت کم ہوتی ہیں، اور وہ جزو بدن بھی کم بنتی ہیں۔ ادویات کا تو یہ سلسلہ ہو گیا جو ماڈرن میڈیکل سائنس کی ادویات ہے۔ اور اس کے بعد جو غذاؤں کا کو بتاتے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دہی کے اندر بھی ہے، یہ جو ہے وہ دودھ کے اندر بھی ہے، یہ انڈے کے اندر بھی ہے، بھئی یہ کیلشیم، یہ وٹامن۔ اب وہی وٹامنز انڈے کے اندر بھی بتا رہے ہوتے ہیں، دودھ کے اندر بھی بتا رہے ہوتے ہیں، دہی کے اندر بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو ایک مثال دے رہے ہیں، دودھ اور دہی ٹھنڈی چیزیں ہیں، انڈا گرم چیز ہے۔ اب مرض کے لیے کیا چیز زیادہ موافق ہے اور کیا نقصان دہ ہے، اور روز مرہ آپ خود یہ تجربے کرتے ہیں کہ بہت سی غذائیں آپ کو موافق نہیں ہوتی۔ کسی شخص کو اس کا جو جسمانی نظام ڈسٹرب ہے یا اس کو کوئی بیماری ہے، بہت سی غذائیں جب وہ کھاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور بہت سی غذائیں ایسی ہیں جو وہ کھاتا ہے اس کو بیماری میں آرام ہوتا ہے۔ یہ ہمارے طب ہربل کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور بڑی حقیقت ہے۔ جس طرح جڑی بوٹیوں سے علاج فطری علاج ہے، اس طرح غذا سے علاج بھی فطری علاج ہے، کہ انسان غذا جو کھاتا ہے وہ اس جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں کھانی چاہیے، ہم غذا اپنی لذت کے لیے نہیں کھانی چاہیے۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اکثر خواتین ہیں، مرد حضرات میں بھی، نوجوانوں میں بھی، لڑکوں میں بھی یہ ہوتا ہے، جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ کھاتے ہیں، جو اچھی نہیں لگتی وہ نہیں کھاتے۔ کہتے ہیں بھائی یہ چیز تو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ بھائی تم کون ہوتے ہو اچھی اور خراب کا فیصلہ کرنے والے؟ اور صرف ذائقے کے پیچھے تو غذا نہیں کھانی، ہم لذت کے لیے اور ذائقے کے لیے تو غذا نہیں کھاتے۔ غذا کھاتے ہیں ہم جسم کی ضرورت کے لیے، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، مرض سے دفاع کے لیے، اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو ہمیں ایسی غذاؤں کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ یہ طب حکمت سے چلے گا۔ حکیم ابو علی سینا جو ہمارے استاد ہیں، جو اس بہت بڑے سائنسدان ہیں، جو بڑے حکیم تھے طب کے اندر، انہی نے مزاج پر، کیفیات پر اور اخلاق پر بہت بڑی تحقیقات کی ہے۔ اب مزاج کسی کا گرم ہے، کسی کا ٹھنڈا ہے، اس کو آپ نارملی آپ لوگ بھی یہ تجربہ کرتے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو ٹھنڈا پانی موافق ہے، بہت سے لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس کو کوئی نزلہ ہو جاتا ہے، بیماری میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فل اے سی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو سکون آتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب ایئر کنڈیشن یا اے سی والے روم میں یا کسی جگہ میں جاتے ہیں تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ گرمی اور سردی، ان کا ہمارے جسم کے اوپر بہت بڑا عمل دخل ہے، ہماری صحت اور مرض کے ساتھ۔ کبھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل بات کریں گے۔ 4 مزاج ہیں،
انسان کے، اور ان چاروں مزاجوں کے اوپر ہم اچھے طریقے سے بات کریں گے کہ صرف ان کا تعارف کروائیں کہ عام آدمی کو یہ پتہ چل سکے کہ بیماری کا سبب یہ ہمارے مزاج ہے، یہ سردی اور گرمی ہے، یہ گرم غذائیں اور سرد غذائیں، جراثیم نہیں ہے۔ جراثیم مرض کا سبب نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں، جراثیم موجود ضرور ہے، ان کا وجود ضرور ہے ہر بیماری کے، مگر کوئی بھی جراثیم مرض کا سبب نہیں ہے۔ مرض پہلے ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے، جب فاسد مادے رکتے ہیں ہمارے کچھ اعضاء اوور فنکشن ہو جاتے ہیں، کچھ اعضاء انڈر فنکشن ہوتے ہیں، جب جسم کا نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے پھر جو ہے وہ جراثیم ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جوڑوں کے درد میں جتنی ٹھنڈی چیزیں وہ نہیں کھانی، جیسے دہی ہے، لسی ہے، یا مشروبات ہیں، یا کولڈ ڈرنکس ہے، ایسی ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی۔ اور بادی چیزیں سب لوگوں کو پتہ ہے، جس میں بڑا گوشت ہے وہ نہیں کھانا ہے، آلو نہیں کھانے، گوبھی نہیں کھانی، اروی نہیں کھانی، اور پالک نہیں کھانی، بند گوبھی نہیں کھانی۔ اور کھانے کی چیزیں کیا ہیں؟ اس میں کدو ہے، ٹینڈے ہیں، شلجم ہے، مونگی کی دال ہے، پیٹھا ہے، اس طرح کی جو سبزیاں ہیں گرم تر وہ ہمیں استعمال کرنی ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا غذائی علاج، اور یہ ہو گیا ہمارے مرض جوڑوں کے درد کا تعارف۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ طب حکمت میں اس کا بہترین علاج ہے، مختلف تیل ہوتے ہیں، مختلف حکیم لوگ بناتے ہیں، آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک عام سی چیز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، یہ جو سرسوں کا تیل ہے اس کے اندر تھوڑی اجوائن دیسی ڈال کے آپ اس کو گرم کر لیں، پھر اس گرم تیل کے ساتھ اپنے جوڑوں کے اوپر جہاں جہاں درد ہے وہاں مالش کر کے کوئی گرم کپڑا لپیٹ کے اس کو ہوا سے بچائیں۔ اس کا سردی اور گرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی گرمیاں ہیں، اگر آپ کو جوڑ درد ہے، جوڑوں میں تکلیف ہے، تو کوئی اور پین کلر اور درد کی دوا کھانے کے بجائے خدا را یہ پین کلر نہیں کھائیں، یہ زہر ہے۔ یہ دردوں کی دوائیں نہیں کھائیں، یہ زہر ہے۔ یہ آپ کے گردے فیل کر دیں گی، یہ جگر خراب کر دیں گی، یہ دل کے مسائل پیدا کر دیں گے۔ یہ سردی گرمی سے نہیں ڈریں، اس تیل کی مالش کریں، تھوڑا سا یہ ہلکا سا کوسا ہونا چاہیے، تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اپنے جوڑوں کو مالش کر کے کوئی سوتری کپڑا اس کے اوپر لپیٹ کے پھر اس کو ہوا سے بچائیں، آپ دیکھیں آپ کو کیسا آرام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کے لیے بہت اچھا ایک تیل ہے، اللہ کے فضل سے اس کو مکمل آرام ہو جاتا ہے، اور ہماری ادویات سے جو خون گاڑھا ہو گیا ہے وہ بھی پتلا ہوتا ہے، اور جو اس کا سینیول فلوئڈ یا جو اس کا اندر چکنائی والا مادہ ختم ہو گیا ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے، اور جو اندر انفیکشن ہے، درد ہے، تکلیف ہے، اس کو بہترین فائدہ ہوتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں ہمارا بہترین علاج ہے، آپ لوگوں کو پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ لوگ طب حکمت اور ہربل ادویات کو جو لوگ مانتے ہیں، جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ تو خود جانے، ان کا اللہ جانے، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مگر جو لوگ طب ہربل پہ، حکمت پہ، جڑی بوٹیوں پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے۔ تو ہمارے پاس بہترین سے بہترین جوڑوں کے درد کا، چھوٹے جوڑ ہوں یا بڑے جوڑ ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، خواتین ہوں، چھوٹی عمر کے ہوں یا بڑی عمر کے، ان کا بہترین علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کریں گے، ہم ادویات ڈاک کے ذریعے، پرائیویٹ کوریئر کے ذریعے بھیج دیتے ہیں، تو ہم آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے، کیونکہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں یہ جوڑوں کے درد کا علاج تقریباً نہیں ہے۔ بہت سے لوگ، ہم بزرگ، جس مسجد میں جاؤ وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جوڑوں میں، گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے فضل سے جو ہماری دوائی استعمال کرے گا اور جو اس طرح سے پرہیز کرے گا، وہ کتنا بھی بزرگ ہو، چاہے 60-70 سال کا، 75 سال کا بزرگ ہے جو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ بغیر کرسی کے اپنے نارمل طریقے سے نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے دوستو،
آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اچھا جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد۔